محترم سامعین، شب قدر افضل ترین رات ہے۔ اس رات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کیا تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے متعلق ایک بہت ہی لطیف اور بہترین نکتہ شیخ ابن بادیس الجزائری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو انسان کو دنیا کے بجائے آخرت کو طلب کرنا چاہیے۔ انسان دنیا کے بجائے اس رات میں آخرت کو اللہ رب العالمین سے مانگے۔ بیشتر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ کاش ہم لیلۃ القدر کی رات کو پائیں تو اللہ رب العالمین سے خوب دنیا طلب کریں گے۔ لہذا ایسے لوگوں کو اپنے اس خیال پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو انسان ہم سے آخرت کا طلبگار ہوگا تو ہم اسے برکت دیں گے، جو انسان ہم سے آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، ہم سے آخرت کی کھیتی کو مانگے گا تو ہم اسے برکت دیں گے، اور اسی کے برعکس جو انسان ہم سے دنیا کو طلب کرے گا تو ہم اسے دنیا بھی دے دیں گے، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نصیب، لیکن دنیا طلب کرنے والے انسان کا، دنیا کو مانگنے والے انسان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ہم اس بات کے منکر نہیں ہیں کہ انسان دنیا کو طلب ہی نہ کرے، ہم مشروع ذرائع سے دنیا طلب کرنے کے منکر نہیں ہیں، لیکن ہاں ہم اس بات کے ضرور منکر ہیں کہ آدمی دنیا طلب کرنے میں اس قدر محو ہو جائے، دنیا اس کی فکروں کا اس قدر محور بن جائے کہ وہ لیلۃ القدر کی تمنا بھی اس لیے کرے تاکہ وہ دنیا کو مانگ سکے، تاکہ وہ اپنی دنیا کو سنوار سکے اور آخرت سے وہ انسان بالکل غافل رہے۔ لہذا میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کی رات کو یا اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت دنیا کے مقابلے میں آخرت کو مانگیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، فانی زندگی ہے، فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ 70-80 سال، بہت زیادہ 90 سے 100 سال ہیں، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ باقی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، قائم و دائم رہنے والی زندگی ہے۔